اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں تیزیاں دکھا رہے ہیں آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودی نسل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اندر سے تو یہودی ہی رہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کھلم کھلا یہودی ہیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ چنانچہ منافقین بھی اور یہود بھی اگر ان کو کسی جگہ جھوٹی باتیں میسر آ جائیں تو ان کو بڑے شوق سے بڑی لگن سے سنتے ہیں۔ خاص طور پر یہودی اہل علم لوگ جو تورات کو اپنے اصل مفہوم اور معنی سے ہٹا کر بات کرتے تھے تو یہ لوگ بڑے دھیان سے سنتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹی باتیں ہیں اور جھوٹی باتوں کو اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سماعون کے اندر مبالغے کا معنی ہے کہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سنتے ہیں، دلچسپی سے رغبت سے سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور ان لوگوں کے لیے یہ باتیں آپ لوگوں کی سنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں ہیں۔ اس سے مراد خیبر کے کچھ لوگ ہیں جہاں پر شادی شدہ مرد اور عورت نے بدکاری کر لی تھی، اور تورات میں حکم بالکل واضح تھا کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کرنا چاہیے۔ سنگسار کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں اس کو ایک گڑھے میں اس کے جسم کا کچھ حصہ گاڑ کر پھر اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تورات میں سنگسار کی سزا آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن یہود کی صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی کمزور آدمی جرم کر لیتا تھا تو اس کو سنگسار کی سزا دیتے تھے، اور اگر کوئی بڑے گھرانے کا آدمی اس قسم کی حرکت کرتا تھا تو اس کو کوڑے ووڑے لگا کر منہ کالا کر کے اس طرح کی سزا دے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگسار کی سزا بالکل انہوں نے ختم کر دی۔ اور یہاں پر اتفاق ایسا تھا کہ بڑے گھرانے کے لوگ تھے جنہوں نے بدکاری کی، اور کچھ مسائل اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ ان کو سزا دینا ضروری ہو گیا تھا، اور کرتا دھرتا لوگ اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور ذہن کے اندر خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلام ہماری شریعت کی بنسبت نرم ہے۔ یہود کی شریعت سب سے زیادہ سخت تھی اور عیسائیوں کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، جبکہ اسلام معتدل اور درمیانہ مذہب ہے، معتدل راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہود کی شریعت کی بنسبت اسلام نرم ہے، اس لیے ان کو توقع تھی کہ شاید وہاں کوئی نرم حکم مل جائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے
تو وہاں پر جہاں اوس اور خزرج یہ بڑے قبائل آباد تھے جو اسلام بھی لا رہے تھے، اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والوں میں سے بڑی قوم وہاں یہود کی آباد تھی، تو آپ ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کرتے تھے، خاص طور پر مشترکہ باتوں میں جو ان کا اور ہمارے مشترکہ نظریات تھے ان میں ان کو قریب لانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی کوشش کا ایک حصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے ہیں، اور بعد میں پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو ان کو کچھ ایسے معاملات سے توقعات پیدا ہو گئیں کہ شاید کوئی نرم فیصلہ ہو جائے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ مدینہ منورہ کے کچھ یہودی اور کچھ منافقین سے بات کی، اور ان کے ساتھ ملزموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تاکہ آپ سے فیصلہ لے لیا جائے۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی، یہودی اور منافق، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، اور سننے کا مقصد کوئی عمل کرنا یا بھلائی نہیں ہے، بلکہ سننے کا مقصد دوسروں کے لیے جاسوسی کرنا ہے کہ یہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے، سن کر ہم ان کو مطلع کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ نے سنگسار کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے جب پس و پیش سے کام لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں اس کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تورات میں تو یہ نہیں لکھا ہوا۔ چنانچہ ان کا جو سب سے بڑا اس وقت عالم تھا ابن سوریہ، اس کو بلایا گیا اور اس کو قسم دے کر کہا، اور خود حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس وقت بھی وہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پوچھا تو پھر بتانا پڑا کہ تورات میں بھی سنگسار کا حکم ہے۔ اب مجرموں کو سزا بھی سخت مل گئی اور عزت بھی ہاتھ میں نہ رہی، تو اس سے ان کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ تو ان حالات کا تذکرہ ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کلام کے الفاظ کو ان کا موقع محل جان لینے کے باوجود تحریف کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم دیا گیا تو اس کو تو قبول کر لینا، اگر سنگسار کے علاوہ کوئی اور سزا دی گئی، بتائی گئی، تو اس کو تو قبول کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تم کو اس کے علاوہ کوئی اور سزا دی گئی تو اس کو قبول نہ کرنا بلکہ بچ کے رہنا۔ چنانچہ سنگسار کے علاوہ کوئی حکم ملا تو اس کو تو قبول کر لیں گے، اگر سنگسار کا حکم ملا تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر تم لوگ اس کو اللہ سے کسی صورت بھی بچا نہیں سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یہ کفر اور شرک اور نفاق کی گندگیوں میں اسی طرح ملوث رہیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، جھوٹ بھی پکڑا گیا، سزا بھی مرضی کے خلاف مل گئی، اور آخرت میں جو ان کو سزا ملنے والی ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ تو جیسے اس وقت یہود و نصارہ میں کافروں کے اندر یہ بات تھی کہ مقتدر طبقے کے لیے سزائیں اور تھیں اور کمزور طبقوں کے لیے سزائیں اور تھیں،
تو آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی بے عینی ہی صورتحال یہی ہے۔ تو اس لیے اصل میں تو ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی رسوائی سے بھی اگر بچانا چاہتے ہو اور آخرت میں زبردست عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو پھر احکام ایک جیسے ہی اختیار کرنا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔